الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج محرم کا دوسری تاریخ ہے اور یہ 1448 سن ہجری شروع ہو گئی. ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے. اور یہ جو محرم سے لے کر ذی الحجہ تک جتنے مہینے ہیں اس کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات ہیں. ان مہینوں سے جو آدمی وابستگی رکھتے ہیں وہ اسلامی تاریخ سے اس کو پوری طرح واقفیت حاصل ہوتے ہیں. ذی الحج کا جو آخری عشرہ ہے اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور 10 محرم الحرام ایک بہت مشہور شہادت ہے، بہت مظلومانہ شہادت ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اللہ نے قرآن کے اندر اس مہینوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تو مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، عزت کے مہینے ہیں، احترام کے مہینے ہیں.
اس میں ایک مہینہ تو رجب کا مہینہ ہے، جو رمضان سے پہلے، شعبان سے پہلے جو مہینہ ہے رجب، اس پہ لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی اس مہینے کے اندر، اس رجب کے اندر، کوئی کسی کو اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور 3 مہینے مسلسل ہیں، اس میں ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ یہ محرم، یہ 3 مہینے مسلسل پے در پے ہے۔ یہ حرمت کے مہینے ہیں، عزت کے مہینے ہیں۔ اور ان 4 مہینوں کے اندر عرب کے اس جاہلیت کے زمانے میں بھی، اس قتل و غارت کے زمانے میں بھی، اس خون ریزی کے زمانے میں بھی کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اگر کوئی کسی جگہ کسی کو اپنے جانی دشمن بھی نظر آتا تھا، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ان مہینوں کے احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اور یہ جاہلیت کے زمانے سے اسلام نے بھی اس احترام کو برقرار رکھا۔ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے آنے جانے کے لیے، تاکہ لوگ آسانی سے آئے جائے۔ اور یہ جو 3 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حج کے لیے لوگ جاتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، یا گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر سوار ہو کے جاتے تھے، تو بہت مشکل راستوں سے گزرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی، اس مہینوں کے اندر لوگ پرسکون ہو کے، بغیر کسی خوف و خطر، اللہ کے دربار میں جاتے تھے اور حج عمرہ ادا کر کے واپس آتے۔ اس مہینوں سے واقفیت، اسلامی تاریخ سے واقفیت ایک مسلمان مومن کی وجہ سے ضروری ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے، کہ ہمارے چھوٹے بچے سے اگر آپ میں پوچھوں کہ آج کیا تاریخ ہے، آج کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، اس کو بالکل پتہ ہے۔ وہ بتائیں گے کہ آج تو 2026 ہے، مئی کا مہینہ ہے، فلان تاریخ ہے۔ لیکن کسی بڑے آدمی سے بھی، حتیٰ کہ بعض مذہبی آدمی سے بھی پوچھے کہ آج اسلامی تاریخ کی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ عام لوگوں کی تو حالت کیا، آدمی اس پہ افسوس کرے، عام لوگ تو ناواقف ہے ہی۔ تو اس کے اندر پھر جو تاریخی واقعات ہیں، اس کا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو اسلامی مہینوں کے اندر جو واقعات ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کریں۔ پوری طرح تو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے خطبے میں تو پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے جو چیزیں چیزیں ہیں، جو موجود، جو ایک نمونے کے طور پہ، ایک عبرت کے طور پہ، ایک اسوے کے طور پہ کچھ چیزوں کو آدمی اپنائے، کچھ چیزوں کو آدمی دیکھے۔ تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ مجوسی، جو ایک مجوسی غلام تھے، اس نے اس کو زخمی کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گر گئے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لَقَدْ ظَنَنَّا أَنَّ الْقِيَامَةَ قَدْ قَامَتْ يَوْمَ قُتِلَ عمر۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، وہ گر گیا، تو ہم نے سمجھا کہ آج قیامت قائم ہو گئی، ویسے قیامت قائم ہو گئی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت، ان کی حکومت، ان کا رعب اور دبدبہ، ان کی حیثیت، اس کا مقام مرتبہ، وہ آپ مسلموں کو پتہ نہیں ہے، مسلمان حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے، وہ غیر مسلموں سے پوچھے۔ اس زمانے میں بھی یہودی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سن کے ڈرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اپنے بچوں سے، بچوں کو ڈراتے تھے تو بچوں سے کہتے تھے کہ سو جاؤ، سو جاؤ، عمر آ رہا ہے۔ یہ بچہ کوئی شرارت کرتا تھا، کہتے عمر کو بلاؤ، تو بچے خاموش ہوتے تھے۔
اور یہودی کہتے تھے کہ امت مسلمہ کے اندر اگر ایک عمر کی طرح ایک اور آدمی مل جائے نا تو اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب ہو جائے، پوری دنیا کے اوپر دن اسلام کا غلبہ ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی معمولیت بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، لیکن فرمایا کہ انا خاتم، میرے آخری نبی ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کس نبی نے آنا ہوتا لکان عمر، فرمایا عمر فاروق ہوتے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما سلک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج عمر، فرمایا کہ شیطان اس راستے کے اوپر نہیں جا سکتے جس راستے کے اوپر عمر جا رہے ہیں نا، شیطان راستہ تبدیل کرتا۔ اور آج بھی آپ عمر کا نام لو ہاں تو فرق آ جاتے ہیں۔ کسی مجلس میں پوچھے کہ کیا نام ہے عمر، عمر کے نام کی ایک حیثیت ہو، ایک روب ہو، ایک دفعہ ابھی بھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ بہت عظیم واقعہ ہے، بہت عظیم واقعہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود شہادت کی تمنا فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت دے دو، اور شہادت بھی اس طرح ہو کہ آپ کے راستے میں ہو، فی سبیل اللہ شہادت ہو، وفی بلد رسولک، اور آپ کے نبی کے شہر میں ہو، آپ کے نبی کے شہر میں ہو اور شہادت ہو۔ اور جب حج سے فارغ ہو گیا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مینا سے مکی کی طرف جا رہے، بطحا کے مقام میں اس نے کنکریری زمین میں چھوٹی چھوٹی کنکری جمع کی، اس کے اوپر چادر بچھایا، اس کے اوپر خود لیٹ گئے، چھت لیٹ آسمان کی طرف رخ کر کے، اور سے دعا کی کہ اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، یا اللہ میری عمر بڑھ گئی ہے، کبرت سنی، عمر میں اضافہ ہوا ہے، یا اللہ بڑی عمر کیوں ہو گیا ہو، وانتشرت رعیتی، اور میری رعیت پھیل گئی ہے، بہت وسیع سلطنت اس کے میں حاکم ہو، خلیفہ ہو، اور کہا کہ وضعفت قوتی، میرے اعضاء کمزور ہو گئے، ضعف آ گیا، یا اللہ مجھے اپنی طرف بلا لو، غیر مضیع ولا مفرط، کہ مجھ سے کوئی چیز ضائع نہ ہو، مجھ سے کمی و بیشی نہ ہو۔ لوگ تو حکومتوں کے ساتھ چپٹے رہتے نا، الگ نہیں ہوتے، مر بھی رہے ہیں کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ بطحا کے اس میدان میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اللہم کبرت سنی، کہ اللہ عمر بہت زیادہ بڑھ گئی، اعضاء کمزور ہو گئی، رعیت بڑھ گئی ہے، حکومت پھیل گئی ہے، فاقبضنی الیک، یا اللہ اپنی طرف بلا لو، یا اللہ اپنے دربار میں بلا لو، اس حال میں بلا لو، غیر مضیع ولا مفرط، کہ مجھ سے کوئی کمی پیشی نہ ہو، مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس سے کیا احساس ہوتے ہیں کہ جو حکمرانی ہے یہ صرف مزوں کا نام نہیں ہے کہ آدمی کہتے ہیں کہ بس میں مزے لو، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالو، لوگوں کے خون چوسو، ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے ہر آدمی سے، اللہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے اللہ پوچھیں گے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائیں گے، اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے۔ اس احساس کو ایسے وہ کہتے کہ اللہ کی طرف بلا لو، کوئی کمزوری نہ ہو۔ اور پھر ادھر سے مدینہ میں آ گئی، مدینہ سے تشریف لائے، ادھر ان نے پھر ایک دعا کی، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ قد سنت لکم السنن
وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحات الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا. کہا کہ دیکھو سنت واضح ہے، طریقہ جو اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا واضح ہے، فرائض متعین ہے، واضح ہے. اور فرمایا کہ تم وترکتم علی الواضحات، تم ایک واضح دین کے اوپر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس دین کے اوپر ہو لیلھا کنہارھا، کہ جس کے رات بھی اس سے روشن اس سے دن روشن. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم ایک واضح دین کی طرف ہو. الا ان تضلوا بالناس یمینا وشمالا، مگر کہ تم خود دائیں بائیں ہو جائے، خود گڑبڑ شروع کرے، وہ الگ ہے، ورنہ دین بالکل واضح ہے. اور پھر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی شہادت کی دعائیں فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت دے دو. شہادت تو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. کہا یا اللہ مجھے شہادت دے دو نبی کے اس شہر میں دے دو. اس کی بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو ہم سب کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیووں میں شامل ہے. اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان تم شہادت بھی مانگتے ہو اور مدینے میں مانگتے ہو، اللہ کے نبی کے شہر میں مانگتے ہو، فی سبیل اللہ شہادت. ادھر تو کوئی یہودی ہے نہیں، کوئی عیسائی ہے نہیں، کوئی کافر ہے نہیں کہ آپ کو شہید کرے. تو کیسے مذاق ویسے گپ شپ کرتے جیسے بچے اپنے باپ کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے. عبداللہ بن عمر نے بھی یہی کہا کہ ابو تم شہادت مانگتے ہیں اور مدینے میں مانگتے ہیں، عجیب بات نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس کو وہ شہادت نصیب کی کہ جو محراب رسول میں آ گئے. صرف مدینہ میں نہیں ہے، مدینہ الرسول میں نہیں، محراب رسول، جس محراب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، اسی محراب کے اوپر اس فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اور ایک رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد اسے سورۃ یوسف کی تلاوت، سورۃ یوسف سے بہت محبت کرتے تھے. اس میں جب اس آیات کو پڑھ لیا کہ وہ بیست عیناہ من الحزن فهو کظیم، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بہت زیادہ غم کی وجہ سے بہہ رہے تھے اور غم کو دبائے ہوا تھا. اس نے اس آیات کو پڑھ لیا تو خود بھی روئے، پیچھے صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ آخر سب پہ بھی لوگ روئے. اور جب رکعت میں گئے تو اس وقت ادھر ابو لؤلؤ مجوسی، جو ایک مجوسی غلام تھے اور عناد میں پوری طرح وہ عناد کے اندر بھرا ہوا تھا، اور اس نے ایک خنجر کو زہر آلود کیا تھا. جب عمر فاروق رکوع میں گئے تو اس نے 6 کاری وار کی اس کو پر، بہت سخت قسم کے وار کی اس کو پر. عمر فاروق گر گئے. لیکن آپ ادھر دیکھو کہ خلیفۃ المسلمین ہے، امام ہے، نماز پڑھا رہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوا کہ لوگ نماز چھوڑے. نماز نہیں چھوڑ لوگوں نے، نماز میں کھڑے ہیں. عبد الرحمن بن عوف آگے ہو گئے، اس نے نماز مکمل کی. اور اس کے بعد اس آدمی کو جس نے عمر فاروق کو اوپر وار کیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام کی صف بندی کس طرح، اتنی مضبوط دیوار کی طرح، ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں کہ اس ظالم نے بہت کوشش کی لیکن نکل نہیں سکے اس صحابہ کرام کی صف بندی سے. یہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، اکثر درمیان میں راستے ہوتے، کوئی نکلنا چاہت نکل سکتے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس پر ائمہ بھی توجہ نہیں دیتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سب درست نہیں ہوتے تھے تکبیر تحریمہ نہیں پڑھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کو بھیجتے صحیح سب کو درست کرے. تو اس موقع پہ اس ابو لؤلؤ مجوسی نے کوشش کی کہ نکل جائے، لیکن صحابہ کرام ایک دیوار کی طرح مضبوط کھڑے تھے، نکل نہیں سکے وہ. اور جب نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسے 2 دھاری تلوار ان کے پاس تھی، وہ خنجر بھی 2 دھار، ویسے ایسے اس کو ہلاتے تھے، جو اس کو پکڑتے تھے اس کو جو زخمی ہوتا تھا، کوئی پکڑ نہیں سکتے تھے. کئی لوگ زخمی ہو گئے
پھر ایک صحابی نے گھر جا کے ایک خیمہ ٹائپ کی ایک چیز لائے، اس کو اوپر ڈال دیا، اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو قتل کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حالت میں جب گر گئے تو اللہ سے تعلق دے کے اس وقت کہتے حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، کہتے اللہ حسبی اللہ۔ اور پھر پوچھا کہ من قتلنی، کس نے مجھے قتل کیا؟ ان کا خیال تھا کہ شاید کسی مسلمان کے ہاتھ سے ہو، تو جب بتایا کہ نہیں، تم کو ابو لؤلؤ مجوسی نے، وہ جو مجوسی غلام ہے اس سے قتل کیا، تو پھر کہا الحمدللہ الذی جعل قتلی علی ید رجل ما سجد للہ سجدۃ، کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے قتل اس آدمی کے ہاتھ سے کیا کہ جس نے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، شکر ادا کیا۔ اور پھر جو اس کو گھر لایا، دودھ پیش کیا، دودھ اس کا پیو سے باہر نکل گئے، اور اس نے فرمایا کہ واللہ المستعان، اللہ مدد کریں گے۔ پھر اس حالت میں اس کے لیے سرانہ تکے لانا چاہ رہے تھے، تو عمر فاروق نے فرمایا کہ زعور رأسی علی التراب لعل اللہ یرحمنی، میرے سر کو مٹی کے اوپر رکھو، شاید اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ یا اللہ ارحم، یا اللہ ارحم، رحم کرو اس آدمی کو پر من زال ملک، جس کی بادشاہت تباہ ختم ہو گئی، زائل ہو گئے، یا وہ ذات کہ جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتے، اس آدمی کو پر رحم کرو جس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد لوگ آئے، چھوٹے بچے بھی آئے، اس سے محبت کا اظہار کیا، اسے جوان آ گئے، جوانوں کو بلایا، جوان اس امت کی ایک بہت بہترین ایک سرمایہ ہے، تو عمر فاروق نے فرمایا جوانوں کو لاؤ، نوجوان لائے، اس کو نصیحتی کی۔ ایک نوجوان کے شلوار ٹخنوں سے نیچے اس کو خود سے بلایا، اسی حالت میں جب زخمی ہے اور شہادت کے بالکل قریب ہے، فرمایا یا ابن اخی تعال، اے میرے بیٹے ادھر آؤ، میرے بھائی کی بیٹے، اے بھتیجے ادھر آؤ، اور فرمایا کہ ارفع ازارک فانہ اتقی لربک وانقی لثوبک، فرمایا کہ شلوار اٹھاؤ، اس میں رب کی تقوی ہے، اللہ اس میں خوش ہو جاتا ہے، اس میں تقوی ہے، وانقی لثوبک، آپ کی کپڑے پاک رہیں گے اس وجہ سے، یعنی اس حال میں اس کو نصیحت۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آخری دیدار ہے، آخری ملاقات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ واللہ لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جئت انا وابوبکر وعمر وذهبت انا وابوبکر وعمر وخرجت انا وابوبکر وعمر، فرمایا کہ اللہ کی قسم، حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ہمیشہ اللہ کے نبی کو سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا اور میرے ساتھ ابوبکر صدیق و عمر تھے، میں آ گیا اور میرے ساتھ ابوبکر صدیق و عمر تھے، اور کہا کہ ہمیشہ آپ کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اسے فرمایا کہ مجھے امید ہے اسأل اللہ ان یحشرک مع صاحبہ، فرمایا کہ مجھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ آپ کے حشر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے ساتھ کرے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، اگر میں بس لا علی ولا لیا، حساب کتاب برابر ہو جائے بس یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اور ابوبکر صدیق، وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں مجھے بس حساب کتاب برابر ہو جائے بس یہ کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ این ادفن، کہاں دفن ہو جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کو حضرت ابوبکر صدیق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ایک معمولی آدمی ہوں، عام آدمی ہو، کسی مسلمان کو قبرستان میں دفن کرو۔ لیکن پھر فرمایا کہ استأذنوا عائشہ، حضرت عائشہ نے وہاں سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو بہت اچھی بات ہے، ادھر دفن کرو۔ حضرت عائشہ نے سے پوچھا تو فرمایا کہ قد حیأت هذا المکان لنفسی لیکن واللہ لأوصلن به عمر ادفنوه مع صاحبہ، فرمایا کہ میں تو یہ جگہ اب کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں ادھر دفن ہو جاؤں اپنے والد اور اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن میں عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں، اور کہا دفن کرو، اس کے ساتھ ہی دفنائے۔ اور آج عمر فاروق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابوبکر صدیق کے ساتھ
دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہتے تھے اور اسی روضہ مبارکہ کے ساتھ اندر اسی کے ساتھ دفن ہے، وہ قیامت کے دن بھی اکٹھے ایک ہی جگہ میں رہیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت عظیم واقعہ ہے۔ اور ایمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس آدمی نے شہید کیا تھا یہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے۔ اسلامی ملکوں کے اندر ایسے لوگ جو کافر ہوتے ہیں اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ یہ آدمی خطرناک ہے، اس کو نہ رکھو، لیکن چونکہ بہت ماہر آدمی تھا، ہر طرح کام کرتے تھے، تو اس کو اس وقت سے رکھا تھا کہ چلو فائدہ ہو جائے لوگوں کو۔ ایک دن انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں کہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے، مجھ سے زیادہ پیسے لیتے۔ پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیے بھی بناتا ہوں، میں نیزے بھی بناتا ہوں، میں تلوار بھی بناتا ہوں، میں فلان کام بھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کتنے کام تم کرتے ہیں تو یہ تو کوئی زیادہ آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، تو صحیح ہے۔ اور پھر جب وہ جا رہے تھے اس نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اس ظالم نے کہا کہ آپ کو ایسے چکی بنا کے دوں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ہوشیار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ مجھے دھمکی دی، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں سے کہا کہ اسے مجھے دھمکی دی، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو پھر تم قتل کر پکڑو۔ اس نے کہا نہیں، جب جرم نہیں کیا تو میں کیسے اس کو پکڑوں؟ اور پھر اس نے اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بالآخر جو ہے اس نے ایک خطرناک قسم کے خنجر بنائے، زہر آلود، اس سے اس کو زخمی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جو ایمان لانے کے جو واقعہ ہے بہت عجیب واقعہ ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس وقت سے اللہ نے اسلام کو تقویت دے دی عمر فاروق کو سے۔ اس سے پہلے لوگ خفیہ نماز پڑھتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو مکے کی گلیوں میں نکل گیا اور نعرہ تکبیر لوگوں نے پہلے بار زور سے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت دے دی۔ عمر فاروق سے جب کوئی کہتے تھے کہ اسلام کو اللہ نے کو سے عزت دی، اس نے کہا نہیں، نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی۔ اور کہا کہ میں تو وہ آدمی ہوں کہ میں اپنے اونٹوں کو بھی نہیں چرا سکتا۔ کہتے اسی مکے کے ان پہاڑیوں کے درمیان میرے والد میرے اوپر کوڑے برساتے تھے کہ عمر تم اتنے نااہل آدمی ہو، تم اونٹ بھی نہیں چرا سکتے۔ کہتے اللہ نے مجھے اس وقت سے تقویت دے دی، اللہ نے اس وقت سے عزت دے دی۔ اور پھر اللہ نے عمر فاروق سے رضی اللہ عنہ سے وہ کام دیا جس کے ذریعے سے 24 لاکھ مربع زمین کے اوپر حکومت تھی، ایک باروق حکومت، پیسر حکومت کہ جس سے دنیا ڈرتی تھی۔ دنیا کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی زیادہ جو ظاہری جو ہٹ و بچ وہ چیز نہیں۔ لوگ آتے تھے کہ آپ کے بادشاہ کدھر ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہمارے بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے خلیفہ ہوتے۔ کہتے چلو خلیفہ کے جو قصر ہے، محل ہے، وہ کدھر ہے؟ کہتے نہیں ہمارے خلیفہ کے کوئی محل نہیں ہے، وہ کسی درخت کے نیچے جا کے سو جاتے، بس کوئی سر نہیں ہے۔ اور وفد جا کے دیکھا واقعی ظہر کے سخت گرمی ہے، ایک درخت کے نیچے اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو رہے آرام سے۔ اس نے دیکھا، اس عیسائیوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت سے آپ سے دنیا ڈر رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈر دیں۔ جو اللہ سے ڈرتے پوری دنیا اس سے ڈر رہی ہے۔ تو ایک پوری دنیا کے اندر اسلام اللہ نے اس وقت سے اللہ نے یعنی 3 بر اعظموں کے اوپر اس کی حکومت تھی، اور فلسطین کی فتح دیا تو چابیاں عیسائیوں نے خود ہاتھ میں دے دی۔ کیوں؟ کہا کہ ہم نے آسمانی کتاب پرانی کتاب میں پڑھ لی ہے کہ جو خلیفہ ہوتے اس طرح ہوتے جس طرح آپ آ رہے کہ اونٹ کے اوپر سوار ہے، اور باری باری کچھ وقت جو ہے اس کے جو خادم ہے وہ سوار ہوتے ہیں، کس وقت عمر فاروق سوار ہوتے ہیں۔ جب ادھر پہنچ جاتے ہیں تو خادم کے باری آئے سوار ہونے کے، عمر فاروق نیچے اونٹ کے مہار پکڑ کے جا رہے۔ خادم نے کہا بھی کہ تم سوار ہو جاؤ، لوگ آپ کے استقبال کے نکلے۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ پیدل آ رہے، پوچھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے یہ خلیفہ ہے۔ کہا ہماری کتابوں میں اس کی نشانی نہیں ہے،
نہیں ہماری کتاب میں تو وہ جو نیچے آدمی آ رہا ہے اس طرح کے آدمی، لوگوں نے کہا کہ یہی خلیفہ۔ ادھر جا کے صحابہ کرام نے کہا کہ آج آپ کی بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہے، آپ کے کپڑے کو جو پیون لگے 17 پیون کپڑوں کے اندر لگے، یہ تبدیل کرتے۔ اس نے کہا نہیں، ہماری عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری جو عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسلام کے اللہ نے عزت دی۔ آج پوری دنیا کی اسلامی دنیا کے حکمرانوں کے لیے عمر فاروق ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ اگر وہ عزت چاہتے ہیں نا تو عزت دین میں ہے، اسلام میں ہے۔ اب جتنے غیروں کے قریب جاتے ہیں، وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھے شرمائی یہودیوں کی طرز و عمل، اس کے قریب جانا تم سمجھتے اس میں عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت دین میں ہے، اسلام میں ہے، شریعت میں ہے۔ افسوس کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہمارے لوگ نے نہیں پڑھا۔ عمر فاروق لا کے نام سے اس نے جو قوانین اس زمانے میں بنائے، دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس کو لوگ اپناتے ہیں، حکومتوں نے باقاعدہ اس کو اپنائے، لیکن ہمارے لوگ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عمر فاروق کون تھے، حضرت ابوبکر صدیق کون تھے، حضرت عثمان غنی کون تھے، حضرت علی کون تھے، حضرت حسن کون ہے، حسین کون تھے، پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے دین سے دور جا رہے ہیں اور ادھر ادھر چیزوں میں عزت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر عزت رکھی ہے۔ ابھی جو دیکھو ایران تو اللہ نے جو فتح دیا، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایران کی قوم نے بہت بڑی قربانی دی، اس کو مبارکباد ہو۔ ابھی جتنی بھی دیکھ کم ہے، یعنی دیکھو بظاہر تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے بہت بڑی ایک شیطانی قوت جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتے۔ اور ابھی تک دیکھو لوگوں نے اسلامی حکمران کتنے اس کے سامنے آگے پیچھے ہوتے تھے، لڑکیاں پیش کی اور پتہ نہیں کیسے کیسے اس کے استقبال کرتے تھے، لیکن اللہ نے حماس کے ذریعے سے، اللہ نے ایران کے ذریعے سے اس کے وہ فرعونیت اللہ نے ختم کی۔ بھی ذلیل ہو کے ان لوگوں سے منت مانگتے ہیں کہ کس طرح کیسے صلح ہو جائے۔ اور اللہ نے پاکستان کو بھی اللہ نے عزت دی، پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ نے عزت دی کہ اس میں اللہ نے اس سے کام لیا۔ لیکن ابھی جو اندرونی جو مسائل ہیں اس کو تھوڑا سے اس کو دیکھیں کہ کتنی مہنگائی ہے، اس مہنگائی کو کنٹرول کر، کتنے بیجا ٹیکسز ہیں جو لوگوں کو اوپر لاگو کر رہے ہیں۔ گیس ہے نہیں اور بل آ رہا ہے، بجلی ہے نہیں، لوگ بیچارے بجلی کے لیے ترس رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو کہتے ہیں کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے یہاں تو 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہے، کبھی 2 گھنٹے ہے پھر نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، بل تڑا آ رہا ہے۔ اللہ اس کو یہ چیزیں کنٹرول کرے، اندرون ملک جتنے جہاں پر کوئی بدامنی ہے اس بدامنی کو ختم کرے، اور اس لوگوں کے اوپر ترس کا آئے اور اس کے آغاز اپنے آپ سے کرے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اور کہتے تھے اگر کوئی بھوک سے اور کوئی کتا بھی مر جاتے اللہ قیامت کے ہم سے پوچھیں گے۔ یہ احساس اللہ پیدا فرمائے لوگوں میں، تاکہ اس کو اللہ مزید عزت دے، اللہ اس کو مزید دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت دیں گے، آخرت میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات اس میں ہے کہ اپنی خواہش چیزیں کنٹرول کرے۔ دیکھو لاکھوں جو جس کی 20 لاکھ اور 80 اور 60 لاکھ تنخواہ ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں ہے، ان کے لیے ہر چیز فری ہے، ان کی تمام چیزیں فری ہے۔ اور حتیٰ کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کبھی کس نے مجھے بتایا کہ سندھ کے اندر ایک گاڑی ہے، وہ گاڑی بھی خراب ہے، اس کے 20 ڈرائیور سرکار کی قاتل، وہ گاڑی چل بھی نہیں رہے لیکن 20 لوگ اس کی تنخواہ لے۔ ایسے پارک ہے کہ جس کے اوپر سیاسی تنظیموں کے دفاتر ہے، پارک کا نام نہیں ہے، لیکن اس پارک کے لیے مالی کے لیے بھی تنخواہ جاتے ہیں اور بھی اخراجات، اور کوئی چیز نام ہے نہیں۔ عوام کے اوپر ترس کھائے لوگ، تاکہ جو کچھ اللہ نے دی اس میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت وسیع تاریخ ہے، میں تو مختصر سے اشاری کی، اس کی حکومت کی چند چیز انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے چاہا میں اس پہ ذکر کروں گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت عظیم اور مظلومانہ شہادت ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میں اس کے حوالے سے کچھ چند باتیں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔